اللہ تعالی عنہ جو اسلام کے دوسرے خلیفہ تھے، ان کے دور میں جو فتوحات ہوئی وہ 22 لاکھ مربع میل کے علاقے کا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جن کا دور خلافت 12 سال اور چند مہینوں پر مشتمل ہے، آپ کے مبارک دور میں اسلام کی حکومت اور سلطنت وہ 22 لاکھ مربع میل سے بڑھ کر 44 لاکھ مربع میل تک پھیل گیا۔ عرب کے جتنے ممالک آج کل موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ کابل تک اور ترکی میں کونیا کے علاقے تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں فتوحات ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام عفان اور آپ کی والدہ کا نام عروہ تھا۔ 5ویں پشت میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نسب میں جا کر اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے شروع میں اسلام کی دعوت و تبلیغ شروع فرمائی تو حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میں تجارت کی غرض سے شام آیا ہوا تھا، اور حضرت عثمان غنی بلا مبالغہ مکہ کے تجار میں سب سے بڑے تاجر تھا، اور اتنے مالدار تاجر تھے کہ آپ کے نام کے ساتھ غنی کا لفظ اس لیے لگا دیا گیا کہ غنی مالدار شخص کو کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا تو میں نے خواب دیکھا کہ کوئی شخص مجھے پکار رہا ہے کہ یا عثمان یا عثمان جاء النبی البرہان، اے عثمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچی گواہیوں اور بینات کے ساتھ تشریف لے آئے۔ فرماتے ہیں کہ بڑا عجیب و غریب خواب تھا، مجھے سمجھ نہیں آیا۔ میں واپس مکہ آیا تو میری دوستی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، وہ بھی تاجر تھے کپڑے کے۔ ان سے میں نے یہ خواب بیان کیا تو وہ کہنے لگے کہ یا عثمان تو نے ایک سچا خواب دیکھا ہے، اور وہ نبی محترم ہمارے مکہ میں ہی تشریف لا چکے ہیں، لہذا آپ ان پہ ایمان لے آئے۔ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے آئے۔ آپ نے بھی مجھے ایمان کی دعوت دی تو میں نے وہیں بغیر کسی پس و پیش کے، بغیر کسی دلیل کے مطالبے کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دیا اور اسلام قبول کر لیا، اور سابقون الاولون کے اندر اللہ تعالی نے آپ کو شمار فرما دیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اس وقت مکہ کے مسلمانوں پر حالات بڑے کٹھن کر دیے جاتے تھے، بڑا ہی ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ یہ نہیں کہ حضرت عثمان پر نہیں ہوا، آپ کے چچا تھے حاتم بن عاص، وہ آپ پر اتنا ظلم کرتے کہ ایک دری کے اندر آپ کو لپیٹ دیتے اور دھوئیں کی دھونی چھوڑتے، جس سے آپ کو بڑی تکلیف ہوگی۔
لیکن آپ نے اس ظلم کو برداشت کیا، یہاں تک کہ آپ کی بیوی ان کا انتقال ہو گیا، بڑے مغموم اور پریشان رہنے لگے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو آپ علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیاں، کہ جن میں سے ایک کا نام رقیہ تھا اور دوسری کا نام ام کلثوم تھا، اور ان کا بھی ایک خاص پس منظر ہے، ان دونوں کی شادی اور نکاح طے ہو گیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے چچا ابو لہب کے ساتھ، ابو لہب کے بیٹوں کے ساتھ، عتبہ اور عتیبہ۔ حضرت رقیہ کا نکاح عتبہ کے ساتھ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح عتیبہ بن ابی لہب کے ساتھ۔ لیکن جب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسلام کی دعوت اور تبلیغ شروع فرمائی تو جہاں ابو لہب نے آپ کو پتھر مارے، وہیں پر اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو غم پہنچانے کے لیے اپنے بیٹوں سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دینا۔ ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی، چنانچہ عتبہ اور عتیبہ نے اللہ کے نبی کی دونوں صاحبزادی کو طلاق دیا۔ آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کر دیا۔ اس طرح اللہ کے نبی کے ساتھ ان کا ایک رشتہ جسمانی طور پر بھی قائم ہو گیا۔ پھر جب کفار کا ظلم و ستم حد سے بڑھا تو آقا علیہ السلام نے کچھ صحابہ سے یہ فرمایا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے نجاشی اگرچہ کافر ہے لیکن ظالم نہیں، اس کے دور حکومت کے اندر عدل موجود ہے۔ چنانچہ چند صحابہ کرام نے ہجرت فرمائی، اس لشکر کے اندر کے جنہوں نے ہجرت کی اس میں سیدنا عثمان غنی اور اللہ کے نبی کی بیٹی اور حضرت عثمان کی بیوی حضرت رقیہ بھی موجود تھی۔ تو یہ وہ پہلا جوڑا تھا جس نے اسلام کے لیے اللہ تعالی کے نام پر اس کے دین کے لیے ہجرت فرمائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین کے لیے، اللہ کے لیے حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی ہاجرہ کے ساتھ ہجرت کی تھی، اس کے بعد اللہ کے دین کے لیے یہ دوسرا جوڑا ہے کہ جس نے ہجرت کی ہے اور یہ مکہ سے حبشہ گئے۔ تو یہ حضرت عثمان کی ایک فضیلت۔ کچھ عرصہ حبشہ میں رہنے کے بعد وہاں کسی نے یہ خبر مشہور کر دی کہ مکہ کے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں اور وہاں اب مسلمانوں پر ظلم نہیں ہو رہا، یہ واپس آ گئے۔ لیکن یہاں آ کر دیکھا تو حالات پہلے سے بدترین ہیں۔ چنانچہ کچھ عرصہ رہنے کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آپ دوبارہ ملک حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ تو اس اعتبار سے صحابہ آپ کو ذو الہجرتین بھی کہتے ہیں۔ ذو الہجرتین کا مطلب ہوتا ہے 2 ہجرتیں کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ایک مرتبہ بھی ہجرت کرنا ایسا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا وما فیہا سے بہتر وہ شخص ہے جو اللہ کے نام پر اللہ تعالیٰ کے دین کو بچانے کے لیے اپنے ملک اور وطن کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں پر اس کا دین محفوظ رہتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حبشہ سے مدینہ منورہ آ گئے۔ تو مدینہ آنے کے بعد ایک دفعہ آپ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام اور صحابہ پریشان بیٹھے ہیں، لب خشک ہے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہاں مدینہ کے اندر ایک ہی میٹھے ٹھنڈے پانی کا کنواں ہے جسے بئر روما کہا جاتا ہے، ایک یہودی کی ملکیت ہے، اور وہ بدبخت ایسا ہے کہ کسی کو بھی پیسوں کے بغیر پانی پینے کے لیے نہیں دیتا، اور مسلمانوں پر بڑے مہنگے داموں پانی بیچتا ہے،
اور مسلمان تو لوٹے پھٹے وہاں پہنچے ہیں، ان کو تو رہنے کے لیے چھت میسر نہیں، کہاں وہ پیسے دے کر پانی خریدے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ رونے لگے، اسی وقت وہاں سے اٹھے، اس یہودی کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ میں یہ کنواں آپ سے خریدنا چاہتا ہوں، بتاؤ اس کو بیچنے کے کیا دام لو؟ اس نے دام بتائے۔ حضرت عثمان غنی نے درہم اس کے آگے پھینکے، وہ گننے لگا تو آپ نے اس سے کہا کہ ایک پیالہ پانی کا مجھے دو۔ اس نے دیا، آپ نے وہ پیالہ اٹھایا، سیدھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ علیہ السلام نے وہ پیالہ اپنے مبارک ہاتھوں میں لینے کے لیے ہاتھ آگے کیے تو حضرت عثمان غنی نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں، میرا یہ دل کر رہا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو پانی پلاؤں کہ ہاتھ عثمان کے ہوں، لب مبارک اللہ کے نبی کے ہوں۔ آپ علیہ السلام نے وہ پانی تناول فرمایا، خوش ہوئے اور حضرت عثمان سے فرمایا، اے عثمان تو نے مسلمانوں کے لیے یہ اتنا بڑا عمل کیا ہے کہ میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ کل میدان حشر ہوگا، وہاں حوض کوثر پر بھی ایک سٹیج لگے گا، میں کھڑا ہوں گا اور مسلمان میرے پاس پانی پینے کے لیے آئیں گے، دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا، ادھر سے آنے والے مسلمانوں کو ابو بکر پلائے گا اور بائیں طرف سے آنے والوں کو عمر پلائے گا کہ اتنے میں عثمان تشریف لائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عثمان کی قسمت اور نصیب دیکھیے، فرمایا کہ جب عثمان آئے گا میں ابو بکر کو بھی روک دوں گا، عمر کو بھی روک دوں گا، اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پیالے میں بھروں گا اور عثمان سے کہوں گا، اے عثمان آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دل کر رہا ہے کہ لب عثمان کے ہوں، ہاتھ محمد علیہ السلام کے ہوں اور میں اپنے ہاتھوں سے آپ کو جام کوثر پلاؤں۔ تو جنت کی بشارت بئر روما کے خرید کر وقف کرنے پہ آپ کو عطا ہوئی۔ پھر اسی طرح کچھ عرصے کے بعد مسجد نبوی تنگ پڑ گئی، اس کے ساتھ ایک جگہ تھی جو اس کا مالک بیچ تو رہا تھا لیکن مہنگے داموں بیچ رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا، کون ہے وہ خوش نصیب جو اس مسجد نبوی کے متصل جگہ خریدے اور مسجد نبوی کے ساتھ وقف کر دے، میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ ابھی صحابہ سوچ رہے تھے کہ عثمان غنی اٹھے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جگہ بیچ کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر رہا ہوں۔ چنانچہ آپ نے وہ جگہ خریدی اور مسجد نبوی کا حصہ بنا دیا۔ تو اس اعتبار سے کہ بئر روما میں بھی اللہ نے جنت کی بشارت سنائی اور مسجد نبوی کی ایکسٹینشن کے لیے جگہ خرید کے آپ نے وقف فرمائی، اس کے لیے بھی اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت سنائی۔ تو اس اعتبار سے حضرت عثمان غنی کو ذو البشارتین بھی کہا جاتا ہے کہ آپ وہ واحد شخصیت ہے کہ جنہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان اقدس سے 2 مرتبہ جنت کی بشارت ملی۔ یہ وہ سیدنا عثمان غنی تھے۔ پھر اسی طرح اور بہت سارے مواقع پر جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو اپنے اس مبارک دین اور دین کے راستے کے لیے مال کی ضرورت پڑی، سب سے آگے اگر کوئی شخصیت تھی تو وہ جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت تھی، جو ہمیں یہ سبق دے گئے کہ اگر اللہ نے آپ کو یہ مال عطا کیا ہے تو اسے اپنے لیے فتنہ نہ بناؤ، اس مال کو اپنے لیے اس طرح خیر اور بھلائی کا ذریعہ بناؤ کہ اللہ تعالی کی مخلوق بھی اس سے فیضیاب ہو، اللہ کا دین بھی اس سے فیضیاب ہو، اور کل قیامت کے دن یہ مال اللہ کے ہاں تمہارے لیے اجر اور ثواب کا باعث بنے۔